ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے۔ ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ 2-3 کے تناسب سے سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین نے اکثریتی فیصلہ سنایا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے ججوں کی سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ صدر ججوں کا تبادلہ متعلقہ جج چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ سینیورٹی کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض جاری رکھیں گے۔ آرٹیکل 200 اور 175 دونوں علیحدہ ہیں۔ آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ آرٹیکل 175 ججز کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تقرری سے متعلق ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آئے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تبادلہ ہو کر آئے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوتا ہے۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کر دی۔ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کا فیصلہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے راجہ محسن اعجاز۔ اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ سے متعلق بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے، اور جسٹس آغا فیصل کی جگہ جسٹس عدنان اقبال کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس ثنا اکرم کی جگہ جسٹس جعفر آئینی بینچ میں شامل ہیں۔ اور جوڈیشل کمیشن نے تمام ہائی کورٹس کے آئینی بینچز کی مدت میں بھی 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی میں تعاون اور خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں جانب سے انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش متعدد چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخی ملاقات۔ ISPR کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں اعلیٰ سطح ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں زہرانہ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور امریکی خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو ویٹکاف موجود تھے، جبکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود تھے۔ آرمی چیف نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش متعدد چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انسداد دہشت گردی کی مد میں پاک امریکہ جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اور منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ امریکی صدر اور آرمی چیف کی ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت
دی۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ ISPR کے مطابق ابتدائی طور پر یہ ملاقات 1 گھنٹے کے لیے طے تھی، لیکن بات چیت 2 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہی۔ یہ ملاقات امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد پر مبنی پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ شراکت داری کے فروغ میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا ہے۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ، بھارت کے خلاف جنگ ختم کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے وائٹ ہاؤس مدعو کیا تھا۔ صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان ایران کو بہتر طور پر سمجھتا ہے اور مسئلے سے آگاہ ہے۔ In your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. What can you try to do with Pakistan? فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بااثر شخصیت ہیں، پاکستان کی جانب سے انہوں نے جنگ روکی۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انہیں پاکستان سے محبت ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ انہوں نے رکوائی، یہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، انہوں نے ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. سینیٹر فیصل وودا کہتے ہیں، فیلڈ مارشل کو شاندار پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈومور نہیں کہہ سکتا۔ ہم بیک بینچز پر نہیں بلکہ 1 to 1 آ کر بیٹھے ہیں۔ چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مارکا ہے۔ فیلڈ مارشل کی بدولت ہم دنیا کے ٹاپ فورم پر کھڑے ہو گئے۔ فیلڈ مارشل نے معیشت کو اٹھایا اور مودی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری قوم فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہے۔ بڑا پروٹوکول آرمی چیف کو ملا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے۔ ہم بیک بینچر پہ، ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں آئے، 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ اور اس میں میں نے آپ لوگوں وقت سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو چیف ہیں جب آ رہے ہیں تو بہت ساری مثبت چیزیں پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا ٹرمپ نے بھی ذکر کر دیا۔ تو ایک بہت زبردست قسم کا موقع ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے ایونٹ نہیں ہوا، اور پوری دنیا کے اندر اس آرمی چیف کی بدولت ہم پوری دنیا کے ٹاپ فورمز کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں لبیک کہہ رہی ہے پوری قوم کہ اگر ایک آدمی لیڈر ہے اور کلیکٹیوٹی بھی لا رہا ہے، وزڈم بھی لا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا پاکستان کو لا کے کھڑا ہو گیا جس کی پوری دنیا بات سن رہی ہے، سیریسلی لے رہی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پاکستان اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا رہا ہے، اکنامک فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، ڈیفنس فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، وار فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے۔ مودی کو تباہ اور برباد کر دیا ہم نے۔ آپ اتنی بڑی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سیلیبریٹنگ مومنٹ ہے ہماری میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک چیف کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کی ٹاپ پرائرٹی اور کاوشوں کو سراہیں اور آگے بڑھیں اور دھکا دے کے پوری قوم پیچھے کھڑی ہے اور کھڑی ہے۔ یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ امیگریشن کے اوپر جو ہمیں آج عزت مل رہی ہے، اس سے زیادہ امپیکٹ فل کام نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ واحد چیف ہے عاصم منیر صاحب جس کو ڈو مور نہیں کوئی کہہ سکتا۔ یہ ضرور کہہ رہے ہیں آرمی چیف واٹس ان اٹ فار پاکستان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بھرپور خوشخبریاں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو جب اناؤنسمنٹ ملے گی تو آپ کا سر فخر سے اور کھڑا اٹھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، مجھے فیلڈ مارشل پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا میں اپنے کردار کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا، وہ ایک بہترین منصوبہ ساز ہیں جن کی دنیا پذیرائی کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کو جس طرح رکوایا، یہ قابلیت کی بات ہے۔ پاکستان کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے عالمی سیاست۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انگیجمنٹ ہوئی بائی سم ویری افیکٹو مینس پاکستان کے لیے بہت بینیفیشل۔ فیلڈ مارشل نے اپنی دنیا میں اپنی اس شناخت کو بڑے احسن انداز میں باور بھی کرا۔ پراؤڈ آف مائی آرمی چیف از فیلڈ مارشل۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہ ایک بہترین اسٹریٹجسٹ بھی ہیں اور ان کی دنیا اس بات پہ پذیرائی بھی کر۔ ہندوستان میں صف ماتم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایٹ دا برنک آف وار اس کو ایورٹ کرا۔ لٹرلی یہ ایک بڑی ایبلٹی کی بات، جنگوں کو ایورٹ کرنا بہت بڑی لیڈرشپ کی بات۔ پاکستان کی لیڈرشپ ہے، اس کی ایکنالجمنٹ
हुई। ताकतवर कौमों के सरबराहान को ऐसे ही इज्जत मिलती है जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है इस वक्त तहरीक फसाद और मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर स्यापा मचा है। इन लोगों की ख्वाहिश है मुल्क में फसाद की कैफियत कायम रहे। ये अभी आगाज है। ताकतवर कौमें जो है ना उनके जो सरबराहान हैं उनको ऐसे ही इज्जत मिलती है। तो मोदी से भी G7 के अंदर होते हुए भी मुलाकात ना होना, वक्त जो पिट स्यापा 2 जगहों पे पड़ा हुआ है इस मुलाकात का, तहरीक फसाद का सोशल मीडिया है उसके ऊपर या मोदी का जो मीडिया है उसके ऊपर। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज नहीं करते। उन्होंने अपने दौर में भी 2-3 बजट उन्होंने दिए, कहीं 10% से ज्यादा अगर इजाफा दिया हो, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कभी किसानों के जरिए, ब्लाइंड्स के जरिए फसाद की कैफियत मुल्क के अंदर रखना चाहते हैं। APK में भी दूध की शहद की नहरें तो बह नहीं रही। उन्होंने एयर एम्बुलेंस का मुकाबला करने के लिए रिक्शे का इनकाद किया, तो वो यही तरह है। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की तारीखी मुलाकात दोनों मुल्कों के लिए नई शुरुआत हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं किसी भी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को ऐसे मदऊ नहीं किया। इस वक्त दुनिया की नजरें अमरीका के फैसला कुन किरदार पर हैं। नहीं है कि ये तारीखी मीटिंग है। पहले कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह पाकिस्तान के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह लंच पर बुलाया। वक्त भी ऐसा है, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका की फैसला कुन किरदार पर भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का ही किरदार है। उन्होंने जिस तरह बातें भी की हैं उसके बाद बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए ये एक एजाज की बात थी। ये सारी पॉजिटिव मैसेजिंग जो आ रही है वॉशिंगटन से, ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए तो है ही एक इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की मैं अभी आपकी बात सुन रही थी, वहाँ तो सफ़े मातम है, वहाँ हजम नहीं हो रही है ये बात, तो समझ नहीं आ रहा है उनके साथ हो क्या रहा है। अमेरिका ने फील्ड मार्शल के एजाज में इशाया देकर दुनिया को पैगाम दिया। दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान की बात में सच्चाई है। मोदी का चेहरा उतर गया है, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मशाल मलिक कहती हैं फील्ड मार्शल ने साबित किया कि पाकिस्तान झुकता नहीं झुका देता है। ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़ोहराना को डिजास्टर और मोदी जी की नाकामी करार दे दिया। मोदी को खूब आड़े हाथों लिया। वीडियो कांग्रेस ने शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ज़ोहराना कर रहे थे और मोदी जी G7 रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। दर हकीकत पाकिस्तान ने मोदी को दुनिया में तनहा कर दिया, भारतीय खारजा पॉलिसी को खामोश करा दिया। दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब है। Pakistan's Army Chief Asim Munir is having lunch at the White House. And what's Narendra Modi up to? Busy elbowing his way into group photos at the G7, desperately hoping someone, anyone would notice him. The same Pakistan that Modi swore he would isolate globally is now getting VIP treatment at the White House. Pakistan has just been made Vice Chair of the UN Counter-Terror Committee. Asim Munir lunches at the table of global power. India's Prime Minister busy uploading photos of himself on social media, smiling next to leaders who even forgot to invite him to the photo ops. The reality is that under Modi, India's foreign policy is on mute, while the world hands the mic to Pakistan. Wake up, Modi ji. Global isolation is not a foreign policy. It's a disastrous failure. DGISPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा की जानिब से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। नौजवानों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। DGISPR जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे डाउट्स और हमारे सवालात को क्लियर किया कि किस तरीके से ये फितनतुल खवारिज जो है और किस तरीके से हिंदुस्तान ने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शो करवाकर किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और किस तरीके से बुनियानुम मरसूस जैसे बहुत जबरदस्त और बहुत इफेक्टिव वे में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया। उन्होंने बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए, खासतौर पे बलूचिस्तान को उन्होंने बहुत डीपली बताया। तो बेसिकली वो बहुत डिटेल में
اور بہت کلوز کے ساتھ اور جو ہے ہسٹری کے ساتھ انہوں نے کلیئر کیا کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، کیا ڈفرینسز ہیں. جو پوائنٹس انہوں نے مینشن کیے، جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان آرمی نہ صرف اے آئی بلکہ سائبر اور الیکٹرو میگنیٹک جتنی بھی ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے آپ نے ریسنٹلی پاکستان انڈیا وار میں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیٹسٹ ایئر کرافٹس کو گرایا، تو یہ تمام تک ٹیکنالوجیز الحمدللہ پاکستان آرمی کے پاس ہے. اگر آج جو ہم نے یہ جنگ جیتی ہے اور جو انڈیا کے ساتھ ہم جو جنگ جیتنے کے بعد اس مقام پر ہیں کہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو ہرایا ہے جو خود کو آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ سمجھتی تھی. خبر یہ کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبیک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر بات چیت ہوئی. اجلاس 21 اور 22 جولائی کو استنبول میں ہوگا. دونوں وزرائے خارجہ کی OIC اجلاس کے موقع پر ملاقات طے ہے. دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات استنبول اجلاس کے سائیڈ لائن پر ہوگی. پاکستان اور ازبکستان نے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. ایران پر امریکی حملہ قیاس آرائی ہے، تبصرہ نہیں کر سکتے. IAEA کے تحت ایٹمی تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق ہے. پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عالمی برادری کو اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے. 21 مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو مشترکہ اعلامیے میں مسترد کیا. اعلامیے میں اسرائیلی اقدامات کو بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کے خلاف قرار دیا. مشرق وسطی کو جلد نیوکلیئر تباہی کے بھاری ہتھیاروں سے پاک خطہ قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا. 21 ممالک مشترکہ بیان میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. ایران کے خلاف جارحیت فوری بند کی جائے. بنکرز میں چھپیں یا اسرائیل چھوڑ دیں، ایران نے اعلان کر دیا. تل ابیب، یروشلم، رمات گان اور ہولون پر سجیل میزائلوں کی بارش کر دی. اسٹاک ایکسچینج کی عمارت اور بیر شیبہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو گیا. 137 اسرائیلی زخمی ہوئے. ٹیکنالوجی پارک سے خطرناک مادہ بہنے پر سورو کا ہسپتال خالی کرا لیا گیا. اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو براہ راست قتل کرنے کی دھمکی دے دی. اسرائیل قادس نے کہا آج بیر شیبہ میں سورو کا ہسپتال حملہ، اس کا بدلہ خامنائی کو قتل کر کے لیا جائے گا. اسرائیل اب ایران میں نئے قسم کے اسٹریٹجک اہداف پر حملے شروع کرے گا تاکہ اسرائیل کی ریاست کو لاحق خطرات کو دور کیا جا سکے اور خامنائی کی حکومت کو ہلا دیا جا سکے. عراق کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی سیستانی نے اعلیٰ ایرانی مذہبی قیادت کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی. انہوں نے خبردار کیا اگر ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو اس کے خطے میں سنگین نتائج ہوں گے. مشرق وسطی میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس طرح کی کارروائی وسیع پیمانے پر افراتفری پھیلائے گی، خطے کے لوگوں کے مصائب میں اضافہ ہوگا اور ہر ایک کے مفادات کو شدید نقصان پہنچے گا. انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کا اس غیر منصفانہ جنگ کے خاتمے اور پرامن حل تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. عراق اور دنیا میں لاکھوں اہل تشیع کے لیے سیستانی اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی ہیں. روسی اور چینی صدر کے درمیان فون پر بات ہوئی. کریملن ترجمان نے کہا دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی اور حالیہ کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا. چینی صدر نے کہا وہ حالیہ کشیدگی میں روسی ثالثی کی کوششوں کے حق میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ روس کی ثالثی سے کشیدگی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. کراچی میں یلو لائن جام صادق پل کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے. 18 متاثرین کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی رقم رکھی گئی. 12 متاثرین کو چیک دے دیے گئے. عالمی بینک کی فنڈنگ سے بننے والے 21 کلومیٹر طویل منصوبے یلو لائن پر کام جاری ہے. چیک بانٹنے کی تقریب میں یلو لائن پروجیکٹ کے افسران شریک تھے. CRE امر محمد سعید بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. امر محمد سعید نے کہا جن لوگوں کو منصوبے کے حوالے سے شکایات ہیں وہ رابطہ کریں. انتظامیہ نے بتایا دیگر متاثرین کو بھی اسی ہفتے چیک دے دیے جائیں گے. امریکہ نے اسٹوڈنٹس ویزا پر عائد پابندی اٹھا لی. درخواست کے لیے شرط بھی عائد کر دی. اسٹوڈنٹس ویزا کے خواہش مندوں کو اب سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی دینا ہوگی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے غیر ملکی طلباء کو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دیتے ہوئے ویزا حکام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی دینا لازم ہے. دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں اور کونسل خانوں کو نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں.
مسترد شدہ درخواست دہندگان کو بھی نظر ثانی کے لیے ایسا ہی کرنا ہوگا. امریکہ نے گزشتہ ماہ غیر ملکی طلبہ کو اسٹوڈنٹس ویزا دینے پر پابندی لگا دی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی.